بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ میرے پیارے دوستو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ تمام عظیم اور خوبصورت کام اندھیرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے کرنے چاہیے۔ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ خوبصورتی کیا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ انسانی دماغ تین چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیوں نہ کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ خود کو یہ کبھی مت بتائیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دولت سے ایک اچھا سپاہی، ایک اچھا استاد یا ایک اچھا کام کرنے والا نہیں خریدا جا سکتا، کیوں نہ کہ سوچ سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہو تو آپ اچھا کریں گے اور اگر بری ہو تو آپ برا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن چونٹی کے سائز کا ہو، لیکن اس کو ہاتھی کی طرح دیکھو۔ اگر تم ماں باپ کی باتوں پر توجہ دو گے اور ان کے حکم عدولی نہ کرو گے تو لوہا اور پتھر بھی تمہارے ہاتھ میں نرم ہو جائے گا۔ کوئی بھی شخص عظیم پیدا نہیں ہوتا، عظیم لوگ اس وقت عظیم بن جاتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کیل بڑی سے بڑی گاڑی کو روکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اپنی کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی ایک ہی پہاڑ سے 2 بار نہیں گرتا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راہ کا انتخاب کریں۔ بڑا سوچیں لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کریں۔ اچھا پڑوسی دور کے بھائی سے بہتر ہے۔ غور و فکر سے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا کماتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جب ایک بدتمیز عورت خاندان پر حکومت کرتی ہے تو وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی کچھ کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں تو کبھی مچھر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بازار سے کچھ خریدنے جائیں تو ہمیشہ اپنی آنکھوں کا استعمال کریں اور کانوں کا نہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جو انسان چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا وہ بڑی چیزوں میں جھوٹی دلچسپی لے گا۔ ہر اس دن کے لیے شکر گزار رہیں جس میں آپ زندہ ہیں۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے دشمن کی صف میں کھڑے ہونا بغیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ کسی کا ماضی نہیں، حال دیکھو۔ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، نہ مٹایا اور نہ بلایا جا سکتا ہے، بس تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مخالفین پر ہمیشہ نظر رکھیں، کیوں نہ کہ ان کی طرف سے کی گئی باتیں اور عمل آپ کو ذہین اور طاقتور بناتے ہیں۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو،
اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آج کل انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیوں نہ کہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جلدی اٹھنے والا پرندہ دور تک جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ایک پرندہ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ ہمیشہ اپنے گھونسلے کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر ہم کام مکمل نہیں کریں گے تو مقصد سے باخبر رہ جائیں گے۔ اپنا کام مکمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم دوسروں کے کام میں مدد کریں گے تو وہ ہمیشہ اچھے لفظوں میں ہمیں یاد کریں گے۔ انسان ایک بدترین بیماری کا شکار ہے، وہ ہے اس کی سوچ۔ بری سوچ رکھنا اور برا گمان کرنا ایک بدترین بیماری ہے۔ راستہ کھونے سے بہتر ہے دوبارہ اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اپنی خامیوں کے بارے میں سوچو، دوسروں کے عیبوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ان کی اچھی باتیں تلاش کرو اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ جس طرح خوشی میں کوئی کام اچھی طرح کیا جاتا ہے، اس طرح دشمنی اور غصے میں کوئی کام خوبصورتی اور حصول سے نہیں کیا جاتا۔ مضبوط انسان کا غصہ ہمیشہ اس کے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ باعث سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمیشہ اپنی ناک کو دوسروں کی گندگی سے دور رکھے۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ کامیاب صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔